أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے درس میں کچھ مشکل چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ آج انشاءاللہ تھوڑا اعادہ اس کا کر لیں گے، ریپیٹ اس کو ہم کر لیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ پچھلا درس بہت اچھا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اس میں سوالات اتنے زیادہ تھے کہ تھوڑا معاملہ الجھ گیا۔ تو بہرحال اس کو ہم واپس سے ایک مرتبہ آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث کی 3 قسمیں ہم نے دیکھی تھیں، اس کے علاوہ میں آگے بتاؤں گا اور کیا قسمیں تھیں، کون کون سی ہیں وہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو قسمیں ہم نے پچھلے درس میں دیکھیں وہ کس اعتبار سے تھیں؟ نسبت کے اعتبار سے۔ نسبت کس کے ساتھ بات جا کے جڑتی ہے؟ تو 3 قسمیں وہ کون کون سی تھی؟ نمبر 1 مرفوع، 2 موقوف، اور نمبر 3 مقطوع۔ ابھی تجوید کے کلاس آپ کو لگانے ضروری ہو جائیں گے، ورنہ اس کو مقطوع آپ بولو گے تو تھوڑا برا لگے گا۔ مرفوع، موقوف اور مقطوع، یہ 3 قسمیں حدیث کی ہم نے دیکھی تھی۔ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ہو یا آپ کے بارے میں کوئی بات ہو۔ مرفوع اس کو اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اوپر تک گئی جہاں تک کہ اس کو جانا چاہیے تھا۔ تو رفع کا لفظ ہوتا ہے اوپر اٹھانا، تو بتانے والے نے بات اوپر لے جاتے کہاں تک لے گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی قول یا کوئی عمل ہو، آپ کا قول یا آپ کا عمل، تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع۔ لیکن کبھی حدیث مرفوع نہیں ہوتی ہے، صحابی کی بات یا صحابی کا عمل کوئی تابعی ذکر کرتا ہے، صحابی سے صحابی نقل کرتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ایک صحابی دوسرے صحابی کی بات نقل کر رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوں کہا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ صحابی سے صحابی روایت کر سکتے ہیں، تابعی سے تابعی روایت کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ جیسے آج ہم آپس میں ایک دوسرے سے لیتے ہیں تو ایک ہی درجے کے، ایک ہی لیول کے، ایک ہی طبقے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے روایت لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایک تابعی سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، 3 4 تابعی ایک ہی سند میں آ جاتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تابعی نے تابعی سے لیا، تابعی نے پھر صحابی سے لیا، اور صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، ہمیشہ ضروری ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے تابعی نے تابعی سے لیا، انہوں نے تابعی سے لیا، پھر انہوں نے تابعی سے، انہوں نے تابعی سے، انہوں نے تابعی سے، پھر انہوں نے صحابی سے، انہوں نے صحابی سے، ہو سکتا ہے۔ تو ایک ساتھ 2 لوگ ایک لیول کے سند میں آ سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ بہرحال تو موقوف اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شخص، اس لیے میں شخص بول رہا ہوں، کوئی راوی کسی صحابی کی کہی ہوئی بات یا اس صحابی کا کیا ہوا عمل نقل کرے کہ فلاں صحابی نے یوں کہا یا فلاں صحابی نے یوں کیا، تو ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ موقوف۔ موقوف وقفہ سے ہے، وقف کے معنی ہوتے ہیں رکنا،
بتانے والا صحابی تک جا کے رک گیا وہ اور اوپر نہیں گیا، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ موقوف. ٹھیک ہے. نمبر 3، صحابی سے بات کا لیول کیا ہے؟ تابعی. کسی تابعی کی بات کوئی راوی ان کا تابعی کا قول یا تابعی کا عمل اگر نقل کرتا ہے تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ وہ روایت کیا ہے؟ مقطوع ہے، وہ قطع ہو گئی. مقطوع یعنی کٹ کی ہوئی، تو یہ بیچ میں سے ہی کٹ ہو گئی، یعنی کہاں تک جا کے رک گئی؟ تابعی تک ہی رک، اور اوپر گئی نہیں. وہ یہ علماء نے. اب کوئی آدمی یہاں ایک سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے، قرآن حدیث میں ہے کہ اس کو مرفوع بولتے ہیں. آپ بہت قرآن حدیث بولتے ہو، تو کیا ہے قرآن و حدیث میں ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اصطلاحات میں علماء کے مابین ایک مشہور اور متفق بات یہ ہے کہ اصطلاحات میں، ٹرمینالوجی میں جھگڑا نہیں کیا جائے گا. اس لیے علماء کے بیچ میں اصطلاحات میں بعض اوقات اختلاف بھی ہوتا ہے. کسی کی کوئی اصطلاح ہوتی، کسی کی کوئی اصطلاح ہوتی ہے. ہم اینڈ میں آئیں گے اس کے اوپر کہ فلاں اس کو اگر مقبول کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، ثقہ کہتے ہیں، لا بأس بھی کوئی کہتا ہے راوی کے بارے میں تو ان کے نزدیک کیا مطلب ہے، ان کے نزدیک کیا مطلب ہے. اگر وہ صدوق کہتے ہیں تو ان کے نزدیک کیا، ان کے نزدیک کیا ہے. بہرحال وہ بات کی چیز ہے، بہت آگے کی چیز ہے. یہاں ہم 3 باتیں ہم نے دیکھی، مرفوع، موقوف اور مقطوع. نبی، صحابی، تابعی. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے، اب یہاں پر کچھ باتیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے. مرفوع، موقوف، مقطوع صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے. صحیح بھی ہو سکتی ہے یا صرف صحیح ہوگی؟ ضعیف بھی ہو سکتی ہے. اس کی سند جڑی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، سند ٹوٹی ہوئی بھی ہو سکتی ہے. یعنی اس کے یہ آتھینٹک ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے. یہ روایتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، سچی بھی ہو سکتی ہیں، جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں. جتنی جھوٹی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ مرفوع ہیں کہ نہیں ہیں؟ مرفوع ہیں وہ، یعنی جس میں نبی کی بات آئے وہ مرفوع. سچی یا جھوٹی وہ بات کی بات ہے، لیکن اس پہ لیبل کیا لگا؟ جیسے جس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس بات میں تذکرہ ہو اس کو حدیث بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اب یہ بات کی بات ہے، یہ حدیث معتبر نہیں ہے، یہ حدیث معتبر ہے. آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جنت میں لکھا ہوا ہے تو وسیلے سے دعا کی. یہ مرفوع روایت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے یہ، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے. تو موقوف، مرفوع، مقطوع جو بھی روایتیں اس طرح سے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، یا اس طرح سے اور جو بھی روایتیں ہیں، وہ ساری روایتیں جیسے حدیث میں ہیں. ایک روایت ہے کیا ہے؟ اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. چین کیوں جائیں گے بھائی؟ چین کیوں جائے گا کوئی آدمی؟ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے، صرف متن نہیں، سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. لیکن کس کا قول کہا گیا ہے؟ یہ بولنے والے نے کس کی بات بتایا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ روایت مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے. تو مرفوع روایت، موقوف روایت یا مقطوع روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کسی نے روایت نقل کی، الادب المفرد میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف ہوئی. کسی نے کہا کہ جو تم کو بہت محبوب ہے اس کو پکارو یا اس کا نام لو. انہوں نے کہا یا محمد. یہ روایت صحیح ہے؟ یہ روایت صحیح نہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ موقوف ہے، مرفوع ہے؟ موقوف ہے. تو یہ روایت مرفوع نہیں ہے، یہ موقوف ہے. لیکن سند کیسی ہے؟ ضعیف ہے. اسی طرح سے بہت ساری اور روایتیں ہوتی ہیں. جیسے موقوف روایتیں کہاں ملیں گی آپ کو؟ کن کتابوں میں ملیں گی؟ نمبر 1، اس کے آسانی سے ڈھونڈنے کی جگہیں موقوف روایت کی. مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، یا سنن البیہقی الکبریٰ، یا اس طرح کی اور کتابیں ہیں. شرح معانی الآثار، شرح معانی الآثار امام الطحاوی کی،
تو یہ کتابیں جس میں آپ کو صحابہ کی روایتیں ملیں گی، یعنی صحابی ایسا کہتے تھے، صحابی نے ایسا کیا، اور اس میں مختصر روایتیں بھی آپ کو ملیں گی، اس میں تابعین کے آثار بھی موجود ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر۔ اثر اثر تو جو روایتیں موقوف یا مقطوع ہوتی ہیں ان کے لیے ایک اور لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ اثر۔ اور آپ مرفوع کو بھی اثر کہہ سکتے ہیں قاعدے کے اعتبار سے، لیکن عام طور سے استعمال اس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو عام طور سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں ان کے اقوال و افعال کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اثر کا۔ ٹھیک، اب ہم نے مرفوع کے اعتبار سے ایک اور روایت دیکھی تھی، یعنی ایک اور لفظ دیکھا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند۔ اب تھوڑا آسان لگ رہا ہے نا، اب تھوڑا ایسے کیٹیگرائز کر رہے ہیں تو تھوڑا ایزی لگ رہا ہے۔ مرفوع اور مسند، مسند اور مرفوع کی نسبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور دونوں میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ مرفوع کی سند متصل نہیں ہوتی ہے اور مسند کی ایسا ہے۔ دیکھیں میں ایک جملہ بول رہا ہوں، صحیح ہے کہ غلط ہے آپ سوچئے، پھر اس کے بعد آپس میں اختلاف کیجئے۔ مرفوع کی سند متصل نہیں ہوتی ہے اور مسند کی سند متصل ہوتی ہے، کیا ہے جملہ صحیح ہے؟ کچھ لوگ بول رہے ہیں، تھوڑا انتظار کریں گے کون کون کیا کیا بولتا ہے، دیکھیں گے ذرا۔ متصل کا مطلب کیا ہے؟ متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا ہونا، یعنی آپ کو پہلے سند متصل کا مطلب کیا ہے دیکھیے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے سے حدیث سنی، اس نے تیسرے سے، اس نے چوتھے سے، اور یہ پکی بات ہو کہ یہ سب آپس میں ملے ہیں اور سچے ہیں، تو اب کیا کہیں گے؟ یہ سند جڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اب ایک آدمی کہتا ہے میں نے فلاں سے روایت سنی جبکہ وہ اس سے ملا نہیں ہے، یا وہ آدمی ایسے راوی کے بارے میں کہے جو اس کے پیدا ہونے سے پہلے مر چکا تھا کہ فلاں سے روایت مجھ کو ملی۔ اب عن میں کیا پاسبلٹی ہوتی ہے؟ ابھی ہم تھوڑا آگے کا پہلے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ لیجئے اس کو۔ عن کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم نے لفظ دیکھا تھا عن عام طور سے آتا ہے عن ابی ہریرہ، مشکات آپ کھول کے پڑھیں، ریاض الصالحین دیکھیں، عن ہی سے ملیں گے آپ کو روایت ہے۔ عن کا مطلب کیا ہے؟ عن سے، تو عن ابی ہریرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کوئی راوی کبھی ایسا بولتا ہے کہ فلاں سے روایت ہے، اب ایسا ہوتا ہے کہ یہ روایت ڈائریکٹلی اس سے اس نے سنی، تو بولنا اس کا صحیح ہے کہ نہیں کہ فلاں سے روایت میرے پاس آئی؟ جیسے مثال کہ آپ کو تھوڑا اور آسان کرتا ہوں میں، آپ اگر کہیں کہ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، کیا آپ کی ملاقات ان سے ہوئی؟ لیکن یہ جو جملہ ہے کہ یہ روایت کس سے آئی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ صحیح بول رہے ہیں، لیکن آپ کی ملاقات ان سے نہیں ہے۔ اب یہ کس کو معلوم؟ سب کو معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا فاصلہ ہے بیچ میں کہ ہمارے گھر والے بھی بھروسہ نہیں کریں گے اگر ہم کہیں، پہلے وہ انکار کریں گے تمہاری ملاقات ہوئی کیا ان سے؟ تو اگر اتنا بڑا گیپ ہو تو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے نہیں، لیکن کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ زیادہ پرانا نہیں ہے، تو اب ایسے وقت میں ہو بھی سکتا ہے اس سے سنا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ جیسے آج سے 50 سال پہلے یا 30 سال پہلے کوئی آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور کوئی آدمی آج 50 سال کا ہے اور جس سے وہ روایت بتا رہا ہے
وہ 30 سال پہلے گیا، تو اب اس کی عمر کتنی ہوگی جب وہ تھا؟ تو ممکن ہے سنا ہو، نہیں بھی سنا ہو، وہ کسی اور ملک کا ہو، یا اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، ایک شہر میں لوگ ملتے نہیں ہیں لوگوں سے، صحیح ہے؟ تو اس سے روایت آئی ہے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے ہو سکتا ہے اس سے ملا ہو سکتا ہے نہیں ملا ہو۔ اب اگر آپ اس آدمی کے ساتھ رہتے ہو بچپن سے اور آپ کو معلوم ہے اس کی ملاقات نہیں ہوئی اس سے، تو آپ بول سکتے کہ نہیں یہ روایت سند جڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ اس سے ملا نہیں۔ یہ بہت باریک کام ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہر ایک کی زندگی کا پورا ڈیٹا سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا دھیرے دھیرے حدیث کے بارے میں محنت کتنی ہوئی ہے، کہ ہر آدمی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے نہیں اس نے اس سے نہیں سنا ہے، کیونکہ یہ جب اس کے علاقے میں پہنچا تو اس کی وفات ہو چکی تھی 2 مہینے پہلے ہی، یہ ڈیٹا رہتا ہے۔ تو یہ سارا ڈیٹا حدیث کے باہر کا ڈیٹا ہے، اس کی بنیاد پر سند جڑی ہے یا نہیں یہ معلوم کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا آپ سند جڑی کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ آدمی کسی ایسے آدمی سے روایت کر رہا ہے جس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی، یا یہ آدمی جس سے روایت نقل کر رہا ہے بیچ میں کوئی ہے، کیونکہ یہ دونوں ملے نہیں ہیں، ظاہر بات ہے کہ بیچ میں کوئی ہوگا جس سے اس کو حدیث ملی ہے لیکن وہ معلوم نہیں کون۔ جیسے آپ اگر کہیں کہ یہ روایت ابو ہریرہ سے آئی ہے تو آپ کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں؟ بہت لوگ ہیں آپ کے بیچ میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں کئی لوگ ہیں، کون ہے معلوم نہیں، آپ کے پاس کہاں سے آئی معلوم نہیں۔ آپ کہو کہ میں نے کتاب میں پڑھی، مشکات میں پڑھی، تو اب ہاں ٹھیک ہے مشکات تک سند ہے، اب آپ نے مشکات سے لی، اب آپ نے ریاض الصالحین سے لیا، اب آپ نے بخاری سے لیا، تو بیچ میں کئی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ جو بیچ کا آدمی ہے جو ان دونوں کے بیچ میں آیا ہے وہ نہیں معلوم کون ہے اور اس کا نام ہی نہیں آیا اور بتایا بھی نہیں بولنے والے نے کہ میرے پاس کسی کے تھرو آئی، تو کیا مانا جائے گا؟ اس کی سند جڑی ہوئی نہیں ہے، سمجھا؟ تو میرا جملہ پھر سے میں دہراتا ہوں، مرفوع کی سند جڑی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اور مسند کی سند جڑی ہوئی ہوتی ہے، کیا ہے صحیح ہے؟ پھر سے ایک بار بولتا ہوں، مرفوع کی سند جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے اور مسند کی سند جڑی ہوئی ہوتی ہے، صحیح ہے؟ کتنے بولتے ہیں صحیح ہے؟ ہاتھ ذرا اوپر کریں، میں پکڑوں گا نہیں کسی کو، آپ صرف ہاتھ اوپر کر سکتے ہیں۔ اور کون بول رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ اور کون بول رہا ہے کہ صحیح بھی ہے اور نہیں بھی ہے؟ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، ہم کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے، صحیح بھی غلط بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری قوم سے شروع کرتے ہیں، صحیح ہے اور غلط ہے کس اعتبار سے؟ ہاں، تو اس کا مطلب یہ جملہ صحیح بھی ہے کہ مرفوع کی سند، یعنی دونوں میں فرق یہ ہے کہ مرفوع کی سند جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے اور مسند کی جڑی ہوتی ہے۔ کیا ہے جملہ صحیح ہے؟ آپ دیکھیے صحیح جملہ غلط جملہ بولنا کیسا ہوتا ہے، کیا جملہ صحیح ہے؟ جیسے میں کہوں انسان اچھا ہوتا ہے اور جن برا ہوتا ہے، کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ اب آپ بولیں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، ایسے شروع کریں تو ہوا پھر اس جملہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب ایک چیز میں 2 پاسبلٹیز ہوں تو ایک چیز کو بولنا ایسا ہے غلط ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی ایک بات بول سکتے ہیں آپ، جیسے میں نے جملہ کہا کہ انسان اچھا ہوتا ہے اور جن برا ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں، انسان اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے اور جن برا بھی ہو سکتا ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی ایک حتمی بات بول سکتے ہیں، جب دونوں پاسبل ہے تو نہیں بول سکتے، سمجھا؟ تو یہاں یہ کہنا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں مرفوع ہمیشہ اس کی سند ٹوٹی ہوئی ہو،
جڑی بھی ہو سکتی ہے، ٹوٹی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ یہ بول سکتے ہو کہ ہاں اس کی جڑی بھی ہوتی ہے، ہاں اس کی ٹوٹی بھی ہوتی ہے. نہیں، ایک بات جب کہی جائے گی تو کہے گا نہیں، اس کی سند جڑی بھی ہو سکتی ہے اور منقطع بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے جملہ صحیح نہیں ہے. دو پاسبلٹیز میں سے جبکہ دونوں اپوزٹ ہوں، ایک کو کہنا صحیح نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ سے کوئی پوچھے آپ مسجد میں رہتے ہو تو آپ بولیں گے ہاں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے. کیوں؟ نماز کے وقت میں مسجد میں ہوتا ہوں، نماز کے علاوہ باہر ہوتا ہوں. کیا جملہ صحیح ہوگا؟ وہ کیا سمجھ رہا ہے مسجد میں رہتے کا مطلب مسجد میں رہتے ہیں، تو نہیں بول سکتے آپ ایسا. جس میں دونوں ممکن ہوں اس میں ایک کو حتمی طور پر نہیں بول سکتے. ایسا نہیں بول سکتے اس کو. ایسا بول سکتے اس کو. تو یہاں مرفوع میں دونوں ہیں پاسبل. سمجھ رہا ہے کہ نہیں سب کو؟ بھائی میں ہی جا رہا ہوں اور پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مرفوع کی سند جڑی بھی ہو سکتی ہے، ٹوٹی بھی ہو سکتی ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے. مرفوع کوئی بھی پارٹی میں ہو سکتی ہے، جڑی ہوئی پارٹی، ٹوٹی ہوئی پارٹی. لیکن مسند کی سند ہمیشہ کیا ہوگی؟ جڑی ہوئی. یہ فرق دونوں میں ہے. مرفوع میں دونوں پاسبلٹیز ہیں لیکن مسند میں دونوں پاسبلٹی نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آئی؟ دونوں کا فرق نمبر 1، مرفوع کی سند ٹوٹی ہوئی ہو سکتی ہے لیکن مسند کی سند ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی ہے. یہ یاد رہے گا. 2، کوئی اور بتا سکتا ہے اس میں کچھ؟ ایک اور بات اس میں، اب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ دیکھیے صحیح ہے کہ نہیں ہے. پھر سے پچھلے ہفتے کی طرح نہیں ہونا چاہیے. سب لوگ رحم سے دیکھتے ہیں، کچھ رحم کرو ہمارے اوپر، تھوڑا آسان سے سمجھاؤ ہم کو. مرفوع ضعیف ہوتی ہے اور مسند صحیح ہوتی ہے. کیا بات صحیح ہے؟ دونوں بھی صحیح بھی ہو سکتی ہیں. اور مجھ کو بتائیے کہ جب سند جڑی ہوئی ہے تو حدیث ضعیف ہو سکتی ہے. کیوں؟ راوی جھوٹا ہے اس میں. بتانے والا بات، جیسے مثال کے طور پر پوری بستی کے جھوٹے 4 جمع ہو گئے، بولے میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا کہ آپ کے والد صاحب پر ہمارے باپ کا قرض ہے. اب سند پوری کیا ہے؟ ایک دم جڑی. بڑے جھوٹا کہیں گا بھاگ یہاں سے، تم چاروں جمع ہو کے پلان کیے ہوئے تم. تو سند جڑی، بولے سند منقطع نہیں. ہماری روایت کیسی؟ ایک دم متصل السند ہے. تو کیا آپ مانو گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سند جڑی ہے لیکن سند میں کیسے ہیں؟ ہیرے جواہرات ہیں، سب ایک سے ایک موتی ہیں اس میں. تو راوی کا معتبر ہونا بھی ضروری ہے. تو سمجھ میں آیا؟ سند جڑی ہونے سے حدیث صحیح ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس کی ایک شرط پوری ہوئی. لیکن حدیث کے صحیح ہونے کے لیے صرف سند کا جڑنا کافی ہے نہیں. اور مرفوع متصل ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. تو یہ دونوں روایتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، ضعیف بھی ہو سکتی ہیں. لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. وہ کیا ہے؟ سند جڑی، سند نہیں جڑی. بس سمجھا؟ ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے راویوں کی تعداد، کتنے لوگ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں ہر دور میں یا کسی دور میں. اس اعتبار سے حدیثوں کو علماء نے ان کے نام دیے ہیں. یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، میں آج کے دور کے اعتبار سے ایک بات بتاتا ہوں. کوئی بہت بڑے عالم ہیں یا محدث ہیں یا مفتی ہیں یا جو بھی ہیں، ان کے کمرے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. اس عالم نے ایک بات کہی، اس آدمی نے وہ بات لی اور باہر جا کر لوگوں سے بیان کی. اور وہی عالم اگر کوئی بات جمعہ کے خطبے میں یا عید کے خطبے میں کہے تو دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرق ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک آدمی اس بات کو نقل کر رہا ہے
اور دوسری مجلس میں کیا ہے، ہزاروں کے لوگ سن رہے اس بات کو. تو بات کے نقل کرنے والوں کی گنتی سے بھی بات کی قوت میں فرق پڑتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک بات کو کتنے لوگ کہہ رہے ہیں، یہاں فرق میں بعد میں بتا رہا ہوں. اس میں ایک بات کو کتنے لوگ نقل کر رہے ہیں، اس اعتبار سے اس بات کے سچا یا جھوٹا ہونے میں یا غلطی کے احتمال ہونے میں فرق پڑتا ہے. ایک بات کو بہت سارے لوگ بول رہے ہوں کہ نہیں ہم نے دیکھا ایسا ہوا، ہم نے سنے ایسا انہوں نے کہا، تو اس کے سچ ہونے کا یقین زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ زیادہ ہوگا. اور اگر کسی بات کے کہنے والے کہ ایسا ہم نے سنا کم ہو، تو اس کے مقابلے میں جس میں بہت بڑا مجمع ہے، یہاں پر فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ دونوں میں پاورفل کس کی بات ہوگی؟ زیادہ بڑا مجمع ہے. لیکن یہاں ایک فرق یاد رکھیں کہ اب آپ کے ذہن میں چالو ہوگا، بٹن دب گیا آپ کا، آپ کیا سوچیں پھر اتنے سب لوگ بول رہے ہو صحیح ہوگا کیا؟ میجورٹی مائنورٹی آپ سوچ رہے ہیں اس میں. دیکھیے ایک ہوتا ہے کسی چیز کا دعویٰ کرنا، ہم کو یہ صحیح لگتا ہے، ہم کو یہ غلط لگتا ہے، یہ الگ بات ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم نے سنا انہوں نے کہا، ہم نے دیکھا انہوں نے ایسا کیا. تو سننے اور دیکھنے کی بات کے بارے میں خبر ایک الگ چیز ہے، اور دل میں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. سمجھا؟ وہ اس کا ججمنٹ ہے، اس کا فیصلہ ہے. فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. زیادہ لوگ بھی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں. جیسے ایک آدمی ہے، سائیکل والا ہے، اور ایک بہت اچھی مرسیڈیز ہے، ٹکر ہو گئی. پوری بھیڑ کس کو مارتی؟ اور ایک آدمی بولا ارے مت کرو، اس کو بھی مار. تو وہ صحیح ہے، یہ صحیح، کون صحیح ہے معلوم نہیں. دیکھنا پڑے گا بھائی کہ باقی غلطی کس کی تھی. یہ سگنل توڑ کے سائیکل والا جلدی جا رہا تھا ٹفن لے کے اپنا، اب وہ گاڑی تیز آئی، اس کا بریک لگا نہیں لگا، ٹکر دے دیا اس نے. تو اب چونکہ وہ امیر ہے اور پبلک چلنے والی پیدل غریب ہے، اس کے پاس کار اور ہمارے پاس نہیں، دو اس کو دھلائی کر دی اس کی. عام طور سے جنرلی ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ اچھا ہے نا طریقہ ہے، امیروں کو خوب مارو، غریب بناؤ ان کو. کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں. غلطی دونوں میں سے کسی کی بھی ہو سکتی ہے. پہلے تحقیق کرو، دیکھو واقعی غلطی کس کی ہے. تو زیادہ لوگوں کا فیصلہ صحیح ہوگا ایسا ہے کیا؟ یہ زیادہ لوگ پوری راستے پہ سب لوگ جمع ہو کے مارے اس کو، ہڈی پسلی توڑ کے اس کو دواخانے میں اس کے بازو ہی. تو ضروری نہیں ہے کہ زیادہ لوگوں کا فیصلہ صحیح ہو، لیکن دیکھنے والوں کا مشاہدہ یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. سنی ہوئی بات یہ نقل کر رہا ہے خبر، لیکن ججمنٹ صحیح لگتا ہے غلط لگتا ہے وہ ایک اس کا اپنا، اس کے علم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اس کی سمجھ پر، اس کی انڈرسٹینڈنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن سننے کے لیے بہت بڑا مفتی ہونا پڑتا کیا؟ مفتی صاحب سنے تو صحیح رہتا، باقی لوگ سنے تو صحیح نہیں رہتا، ایسا ہے نہیں. آپ فرق یاد رکھیے. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھ کو شک ہوتا ہے بعض اوقات کہ بلنک ہی نہیں کر رہے، اس کا مطلب سن رہے ہیں کہ نہیں، کیا کہیں اور چلے گئے. ایک ہوتا ہے سننا دیکھنا، ایک ہوتا ہے فیصلہ کرنا. سننا دیکھنا ہر آدمی جس کی آنکھ صحیح ہے اور کان صحیح ہے اتنا کافی ہے نا اس کے لیے صحیح بولنے کے لیے، سچا آدمی ہے مثلا. لیکن کسی چیز کے اوپر فیصلہ دینا، اس نے صحیح کیا اس نے غلط کیا، اس کے لیے صرف سننا دیکھنا کی صفت کافی ہے؟ اس کے لیے علم بھی ہونا چاہیے. وہ علم صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس لیے میجورٹی مائنورٹی اس میں کوئی اثر رکھتی ہے نہیں، اس میں قرآن و سنت دیکھا جائے گا. پھر زیادہ لوگ بھی بول رہے ہیں صحیح ہے تو کوئی مطلب نہیں رہتا اس کا. لیکن مشاہدے میں کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہم نے دیکھا، تو یہاں وہ اگر سچے ہیں تو ان کی بات ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، وہ یعنی
زمین کھود رہا تھا، اس نے دیکھا وہ آدمی سچا ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، انگوٹھا لگاتا ہے. اس نے کہا میں نے دیکھا کہ غلطی سائیکل والی کی، کیونکہ وہ بیچ میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ سگنل توڑ کے یہ گیا ہے. تو اب اس کو بہت بڑی ڈگری کی ضرورت ہے بتانے کے لیے؟ نہیں، اس کی خبر اس کے مشاہدے پر مبنی ہے، اس کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. ایسے اگر 50 لوگ بول دے تو بات کیا ہے؟ صحیح ہے. اور اگر 100 لوگ بولے نہیں غلطی امیروں کی ہوتی ہے، یہ غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں اس لیے مارو اس کو، تو یہ کیا ہے؟ ان کا ججمنٹ ہے، ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، اس کا تعلق سننے یا مشاہدے سے نہیں ہے. تو اب آپ 50 کی بات مانیں گے، ہم نے دیکھا یہ سگنل توڑ کے گیا، یا 100 کی مانیں گے، بولیں گے امیروں کو بہت مارنا چاہیے. تو اب 50 اور 100 کس کی بات مانیں گے؟ تو یہ کم ہے، لیکن ان کی بات کس پر مبنی ہے؟ مشاہدے پر ہے. اب قانون ایک الگ چیز ہے، قانون دیکھنا پڑے گا کیا ہے، سگنل توڑنا صحیح ہے کہ غلط ہے. تو قانون میں دیکھا معلوم پڑا سگنل توڑنا غلط ہے، تو ان کی بات صحیح ہے. اب ججمنٹ تیسرا دے گا کوئی، سمجھا؟ تو فیصلہ اور مشاہدہ یا آبزرویشن یا سننا، اس میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب کسی حدیث کے نقل کرنے والے، ان کی گنتی کے اعتبار سے بھی حدیث میں قوت پیدا ہوتی ہے کہ کتنے لوگ وہ بات بتا رہے ہیں. اس اعتبار سے 3 قسمیں حدیث کی ہیں. نمبر 1 متواتر، نمبر 2 عزیز، اور نمبر 3 غریب. میں اس کے نمبر الٹے کر رہا ہوں، اب آپ آسانی سے اس کو سمجھیں. صحیح ہے؟ نہیں. اور اس کو آحاد کہا جاتا ہے. اب آپ صحیح ہو گئے. حدیث کی راویوں کی تقسیم کے اعتبار سے کہ کتنے لوگ یہ حدیث بتا رہے ہیں، بیسیکلی 2 قسمیں ہیں، 2 ڈپارٹمنٹس، 2 سیپریشن ہیں. یعنی ایک اس طرح سے کیا جائے گا، بہت زیادہ اس کو کیا کہیں گے؟ متواتر. تھوڑے اس کو کیا کہیں گے؟ آحاد. کہ کوئی بات بتانے والے کبھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے ایک حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ حدیث ہے، سب کو معلوم. یہ حدیث متواتر ہے. کیوں؟ اس کے کتنے صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے؟ 73. 73 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے. اتنے صحابہ نے ایک حدیث نقل کی ہے. علماء نے مستقل کتاب لکھی ہے اس روایت کی سند بتانے میں، یہ سند سے بھی آیا، یہ سند سے بھی آیا، یہ سند سے بھی آیا. تو ایسی حدیث جو بہت راویوں نے نقل کی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آگے میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں، ابھی شارٹ سے شروع کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آپ کو دیتا ہوں. اور ایسی حدیث جس کے راوی متواتر کی طرح نہ ہوں ان کو کیا بولتے ہیں؟ اس حدیث کو، ایسی حدیثوں کو آحاد. آحاد، آحاد جمع ہے احد کی. قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے؟ ایک. تو کئی، ایک یعنی تھوڑا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ آحاد. تو راویوں کے عدد کے اعتبار سے کتنی کیٹیگریز ہوئیں؟ بیسیکلی 2. کون کون سی ہیں؟ متواتر اور آحاد. متواتر اور آحاد. آحاد میں علماء نے قسمیں بتائی ہیں. اس میں اور ایک مشہور، عزیز اور غریب.
اب ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سب کیا ہے. متواتر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ متواتر وہ روایت ہے جس کے نقل کرنے والے ہر دور میں اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. متواتر اس حدیث کو کہیں گے کہ یہ حدیث متواتر ہے جس کے راوی نمبر ایک راوی کہاں ہو؟ ہر دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین، بعد میں ہر طبقے میں اتنے زیادہ ہوں کہ عادتاً، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے، عادتاً ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، محال ہو ہی نہیں سکتا. ایک بخارا میں ہے، 10-12 بخارا میں ہے، مصر میں ہے، دمشق میں ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، اور الگ الگ لوگ ہیں، ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، ایسے لوگ ہیں، اور سب کے سب ایک بات بیان کر رہے ہیں. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ سب نے مل کے کانسپیرسی کی کہ ایک جھوٹ بولیں گے؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو عادتاً اس کو بولیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہر دور میں ہوں اور ایک بات نقل کر رہے ہیں کہ ہم نے سنا فلاں نے ایسا کہا. ایک حدیث آ رہی ہے اوپر سے نیچے، اور ہر لیول پر بہت لوگ جن کا عادتاً جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، نہیں ہوتا ایسا. تو ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ متواتر. متواتر کا کوئی عدد نہیں ہے کتنے راوی، بعض نے کہا 70، بعض نے کہا 40، بعض نے کہا 10، بعض نے کہا 4. تو کوئی عدد نہیں ہے اس کے لیے. عام طور سے 10 کے آس پاس، جیسے سیوطی وغیرہ نے تدریب الراوی میں ذکر کیا ہے، 10 مختار قول ہے، 10 چلتا ہے. 10 بھی اگر ہو جائیں تو مطلب متواتر اس کو مانا جائے گا. بعض علماء نے کہا نہیں 4 بھی بس کافی ہے، اس لیے کہ مشہور کے اوپر کیا ہے، پھر متواتر آئے گا. تو بہرحال یعنی جس کے راوی ہر دور میں زیادہ ہوں، اور اس کی کچھ شروط ہیں، جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ وہ ان کا پرسنل ججمنٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ روایت نہیں ہے، وہ کیا ہے، ان کی اپنی بات ہے، ان کی سوچ ہے. جیسے کوئی آدمی کہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج ہوئی، جسمانی نہیں. تو مجھے لگتا ہے کیا ہے، یہ حدیث ہے یا اس کے اندر سے کچھ، تو یہ اس کا پودا ہے، یہ اس کے دل کی بات ہے، اس کا گمان ہے. گمان حدیث ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو کوئی راوی اگر کہے کہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے، تو وہ متواتر ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ کیسی ہونا چاہیے بات؟ دیکھا سنا ایسا ہے، جس میں کنفرم بات ہونا چاہیے، جس کا تعلق حس سے ہو، نہ کہ ذاتی رجحان سے، ذاتی وجدان سے. اندر کی بات نہیں ہونا چاہیے مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا، میرا گمان یہ ہے، میں سمجھتا ہوں یوں، نہیں. وہ روایت کیسی ہونا چاہیے؟ واقعی ایسا ہے، جس کا تعلق حس سے ہونا چاہیے. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر. تو کون بتائے گا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کے پاس بھی ہوگا، اس میں کیا ہے، وہی ہے. اس پر جمع ہو جانا. کس پر جمع ہونا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ورڈ ہے. نہیں، جھوٹ پر جمع ہونا. اتنے سب لوگ الگ الگ ملک کے مل کے جھوٹ بول سکتے کیا؟ نہیں. لیکن ایک بات بول سکتے کہ نہیں بول سکتے؟ اللہ ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ بولتے ہیں؟ ایک روایت نقل کرتے ہیں، کتنے لوگ بولتے ہیں؟ تو اتنے سارے لوگ دنیا میں بول رہے ہیں، لیکن جھوٹ ایک ساتھ سب مل کر نقل کریں، نبی پر جھوٹ گھڑیں اپنی طرف سے بنا کر، سب کے سب ایک ہی بات بولیں، تو یہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور ایسے کئی لوگ بول رہے ہیں الگ الگ علاقوں میں، تو یہ کیا ہے؟ متواتر. کون بتائے گا؟ اور
یعنی متواتر حدیث وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر دور میں اتنے زیادہ ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے. ٹھیک. آحاد کس کو کہتے ہیں؟ جو متواتر نہ ہو وہ آحاد ہے. سمپل ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو حدیث متواتر نہیں ہو سکی وہ کیا ہے؟ امام. نہیں تو کیا رہے گا پھر؟ وہ مقتدی. بچا وہی بچا نا. پھر پہلی صاحب، دوسری صاحب، تیسری صاحب تھوڑا الگ ہے، اس میں ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے. لیکن یا تو امام یا پھر کیا؟ میں بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہے یہاں پہ. تو یا تو متواتر ہے یا پھر کیا ہوگی؟ آحاد. کیا بولیں گے اس کو؟ آحاد وہ حدیثیں ہیں جو متواتر کی طرح اس کے راوی اتنے زیادہ نہ ہوں، جو متواتر کی حد کو نہ پہنچے، وہ روایت کیا ہوگی؟ آحاد. آحاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. اس کو یاد رکھیں. کیا ہے؟ مشہور، عزیز اور غریب. بولیں حدیث بھی غریب رہتی ہے. پہلے ضعیف سنتے آ رہے تو غریب بھی ہو گیا. حدیث کو بوڑھا بھی کر دیے، حدیث کو ایک دم غریب بھی کر دیا. ابھی کیا کرتے؟ کیا مردہ کرتے کہ کیا؟ تو اصطلاحات نہیں سمجھنے کی وجہ سے مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اصطلاح سمجھنا چاہیے. اصطلاح یاد ہے نا؟ چلیے بہت 2 درس گئے ہمارے اس کے اوپر، واپس سے تیسرا نہیں جانا چاہیے. مشہور روایت وہ ہے جس کے راوی ہر دور میں کم سے کم 3 ہوں. اس لیے نمبر اس کا کتنا ہے؟ 3. مشہور حدیث وہ ہے جس کے راوی ہر دور میں کم سے کم کتنے ہوں؟ 3 ہوں. اگر ایسا مثلا ایک دور میں 20 تھے، دوسرے دور میں 10 ہو گئے، تیسرے میں 3 ہو گئے، چوتھے میں 500 ہو گئے، 5ویں میں 1000 ہو گئے، پھر ہمارے یہاں زمانے میں ملین ہو گئے اس کے، تو یہ روایت کیا ہوگی؟ کہاں دیکھیں گے آپ؟ منیمم دیکھیں گے آپ. منیمم کیا آ رہا ہے اس میں؟ 3. تو آپ میکسیمم دیکھیں گے ملین آ رہا ہے تو متواتر ہو گئی. بولیں گے آپ؟ نہیں. جیسے کسی دور میں طبقات بھی، جیسے صحابہ کے طبقے میں 20 لوگ روایت کرتے ہیں، پھر تابعین میں 40، پھر اس کے نیچے 3، پھر بعد میں 50، پھر کچھ بھی بہت زیادہ 100، 1000 سمجھ لیجیے 1000. تو اب یہ کیا کریں گے آپ؟ اس کو 20 یہ تو اتنا بڑا ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ اتنے سب لوگ مل کے جھوٹ بول سکتے ہیں ایک ساتھ؟ تو ہو گئی نا متواتر. ہوئی کہ نہیں ہوئی متواتر؟ نہیں ہوئی. عادتاً یہ لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں 1000 لوگ عادتاً بول سکتے ہیں کیا؟ تو پھر متواتر کی تو یہی شرط ہے. اچھا ہر دور میں ہونا چاہیے. تو یہ ہر دور میں ہے کیا؟ نہیں ہے. ایک دور میں ہے زیادہ لیکن ہر دور میں نہیں ہے، تو یہ متواتر ہوگی. اس لیے ہماری کنڈیشن متواتر کی یہ ہے ہر دور میں اتنے زیادہ ہونا چاہیے. تو یہاں پر ایک دور میں کتنے رہ گئے تھے؟ 3. تو یہ حدیث کیا ہو گئی؟ مشہور. آپ بولیں گے 3 سے مشہور کیسا ہوتا ہے؟ اب مشہور ایک ہوتا ہے ہماری زبان میں بہت مشہور ہے، 3 لوگ پہچانتے اس کو، صحیح ہے، 3 آدمی پہچانتے اس کو. تو یہ مشہور کیسے کیا؟ یہ حدیث کی اصطلاح میں مشہور ہے. سمجھا؟ تو دیکھیے اس کو اصطلاح بولتے ہیں کہ کہیں اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت مشہور آدمی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ 3 بھی ہوا تو اس کو مشہور بول سکتے ہیں. تو یہ حدیث کی اصطلاح. ایک ہوتا ہے لوگوں کی اصطلاح میں، ایک ہوتا ہے حدیث کی اصطلاح میں. جیسے ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا اور انگوٹھے چومنے کی حدیث یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ لوگوں میں بہت عام ہے، یعنی مشہور. یہ حدیث مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کس کی اصطلاح میں؟
کیونکہ لوگ سند میں آ رہے ہیں کیا اس کی؟ نہیں آ رہے. لیکن سند کا جب مطالعہ کیا جائے، مشاہدہ کیا جائے، تو سند کے اعتبار سے جب بات کی جائے گی تو مشہور کا مطلب کچھ اور ہوگا. ماننے والوں کی گنتی وہ کوئی مطلب رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی ہے. سمجھا؟ تو ایسی حدیث جس کے راوی کسی دور میں یا ہر دور میں اگر کتنے ہوں؟ 3 ہوں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشہور. سمجھ میں آیا؟ مشہور سے نیچے عزیز. عزیز کے معنی کیا ہیں؟ 2 معنی عزیز کے ہوتے ہیں. ایک عزا یا عزو سے ہے، ایک عزا یا عزو سے ہے. ایک معنی اس کے ہوتے ہیں عزیز اس اعتبار سے قلیل، نادر، تھوڑا سا. تو عزیز اس اعتبار سے مشکل سے ملتا ہے یہ. اور ایک ہوتے ہیں ایک کو دوسرا جب سپورٹ کرتا ہے، اللہ کے ناموں میں سے بھی کیا ہے؟ عزیز، مضبوط، غلبے والا. پاور کی میننگ اس میں ہوتے ہیں. تو پاور ایک حدیث سے دوسری حدیث پاور لے لے، یا ایک ساتھ 2 راوی ایک بات کو بیان کر رہے ہیں تو ایک کی بات کو دوسرے کا کیا مل گیا؟ سپورٹ، پاور مل گیا اس کو. اس اعتبار سے اس کو عزیز کہتے ہیں. تو عزیز اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کے راوی ہر دور میں یا کسی دور میں دو رہ گئے. تو 2 اس اعتبار سے کہ ایک دوسرے کو کیا کر سکتے ہیں؟ سپورٹ. یہ میننگ بھی عزیز میں آتا ہے. یا 2 یعنی میجورٹی نہیں ہے، یعنی جمع ہو رہا ہے کہ وہ عربک میں آپ جانتے ہیں واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. انگلش میں کیسا ہوتا ہے؟ سنگولر اور پلورل. ہندی میں ہوتا ہے نا ایک وچن، کیا ہوتا ہے؟ انیک وچن. تو عربی میں ایسا نہیں ہے، ایک وچن اور اس میں زیادہ ہے. کیا ہے وہ؟ 2 وچن، 1، 2 اور 3. تو یہ واحد ہے اور یہ کیا ہے؟ جمع. ان کے بیچ میں ایک ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ. تثنیہ 2، ٹھیک ہے، یعنی 2 ہوتا ہے. تو یہ جمع ہو سکا کیا؟ پلورل نہیں بنا، یہ مطلب جمع کی اس میں نہیں گیا ہو، تو تثنیہ تک ہی رہ گیا. اور اس اعتبار سے کہ ایسی حدیثیں کیا ہیں؟ بہت کم ہیں، یا اس کے راوی 2 رہ گئے، یعنی بہت تھوڑے ہی ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزیز. عزیز کیوں کہتے ہیں سمجھا آپ کو؟ ایک اس اعتبار سے کہ 2 مطلب بہت تھوڑے، یہ تو جمع بھی نہیں ہوئے، جمع پلورل نہیں ہو سکے. اور دوسرا اس وجہ سے کہ چلو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ عزیز. سمجھا؟ تو کسی ایک دور میں 2 رہ گئے اور باقی سارے دور میں 100 تھے، تو متواتر ہوگی، یہ عزیز ہی رہے گی. کسی ایک دور میں بھی 2 منیمم دیکھنا ہے پوری چین میں، پورے ادوار میں. طبقات اس کو کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ راویوں کا طبقہ. صحابہ کا طبقہ، تابعین کا، یہ اس طرح سے طبقے آتے ہیں. تو کسی ایک طبقے میں راوی اس کے 2 ہی رہ گئے ہوں تو کیا ہو جاتی ہے حدیث؟ عزیز. اور اس سے نیچے اگر آئیں کہ ایک روایت اس کا راوی کسی ایک دور میں ایک ہی رہ گیا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ غریب. غریب کے معنی کیا ہے؟ اجنبی یا مسافر کو بھی غریب کہتے ہیں. تو اجنبی یہ اکیلا رہ گیا غریب. غریب وہ نہیں جو ہمارے ہاں اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، بہت غریب آدمی ہے. تو یہ کیا؟ یہ غریب ہمارے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے اردو میں، لیکن عربی میں کیا ہے غریب کا مطلب؟ کن فی الدنیا کأنک غریب. حدیث میں کیا ہے؟ دنیا میں ایسا رہ جیسے غریب ہوتا ہے. اب کوئی آدمی بولے غریب ہوتا ہے، کمانا مانا نہیں، تھوڑا سا کمانے کا، غریب رہنے کا دنیا میں، یہ مطلب ہے اس کا اجنبی. اجنبی جیسا ہوتا ہے، تو اجنبی کی طرح رہو. تو غریب کے عربی زبان میں معنی کیا ہوتے ہیں؟ اجنبی. کوئی ایک آدمی، اس کا کوئی جوڑی والا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں اس کو، یہ اکیلا ہے، اس کو کوئی پہچانتا نہیں.
تو ایک حدیث اس کے سلسلے میں راوی کسی ایک دور میں کسی ایک طبقے میں اس حدیث کا بیان کرنے والا صرف ایک ہی ہو، باقی طبقوں میں زیادہ ہوں تو بھی ایک طبقے میں کہیں ایک سند کی چین میں کہیں تو بھی ایک راوی رہ جائے اس میں، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ غریب۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بتائیے بات کی سچائی کے اعتبار سے غریب صحیح ہوگی یا متواتر؟ یعنی غریب صحیح نہیں ہوگی؟ ہاں؟ پھر سے پوچھتا ہوں، جواب بعد میں ہوتا ہے، سوال پہلے ہوتا ہے، اور جواب کے لیے سوال کو منیمم ریکوائرمنٹ صحیح جواب کی ہے کہ سوال سنیں اور سمجھیں۔ بات کی سچائی کے اعتبار سے کون سی بات صحیح ہوگی، متواتر یا غریب؟ دونوں بھی صحیح ہوں گی، صحیح ہے؟ تو غریب ہمیشہ صحیح ہوگی۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ متواتر تو بات کیا ہوتی ہے، کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے اور کبھی ہم کیا بول رہے ہیں کہ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں، بات بالکل سب مل کے ایک بات بول رہے ہیں تو کیا ہے وہ؟ تو متواتر ضعیف ہو سکتی ہے؟ سوچئے، متواتر ضعیف ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو متواتر روایت غلط نہیں ہوتی ہے۔ ہاں مشہور، اتنے لوگ بول رہے نا، 3 مشہور ضعیف ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ عزیز اور غریب، غریب تو غریب ضعیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ضعیف ہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ صحیح ہوگی یا ضعیف ہوگی غریب؟ دونوں ہوگی نا، یعنی وہ ایک وقت میں دونوں ہوگی، میں ضعیف بھی ہوں میں صحیح بھی ہوں، بولو کیا بولتے ہیں، ایسا ہے؟ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر غریب روایتوں میں، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ تو غریب روایتوں کی ضرورت کیا ہے جب اپنے کو اتنا صحیح مل رہا ہے نا متواتر، تو غریب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک آدمی ہے پھر وہ اس کی بات لینے کا غلط بھی بول سکتا ہے نا، ہو تو لینا کہ نہیں لینا غریب کو؟ راوی دیکھ کے لیا جائے گا، اگر راوی معتبر ہے تو لیا جائے گا۔ غریب روایتوں کی مثال میں ایک روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کو کون روایت کرتا ہے؟ صرف عمر بن خطاب رضی اللہ، کیونکہ غریب راویوں میں کہیں بھی ہوگا نا، صحابی، تابعی، تبع تابعی، تو اس کو روایت کرنے والا صحابیوں میں سے کون ہے؟ صرف عمر بن خطاب۔ لیکن یہ روایت کیسی ہے؟ کوئی فیلڈ میں نہیں آئے گی، ایسی نہیں ہے۔ عمر بن خطاب سے نیچے راوی 2 طبقے تک اس کو ایک ہی راوی ہے، اس کے بعد وہ روایت کیسی ہے؟ ایک دم سب میں پھیل گئی روایت۔ تو انما الاعمال بالنیات بخاری کی پہلی روایت ہے، لیکن روایت کیسی؟ سند کے اعتبار سے غریب، لیکن صحت کے اعتبار سے صحیح ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو راوی معتبر ہے تو غریب بھی دلیل بنے گی یا نہیں؟ اور اگر راوی ضعیف ہے تو متواتر؟ یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، اس میں علماء نے کہا کہ یہاں پر ضعیف راویوں سے مراد ایسے راوی ہیں جو یادداشت کے اعتبار سے کمزور ہوں، پھر ان کی خفت نہیں دیکھی جائے گی، لیکن جھوٹے کئی لوگ بیان کر رہے ہیں اگر ایک بات کو تو ان کی بات لی جائے گی نہیں، پھر جن پہ جھوٹ کی تہمت ہو وہ دلیل بنتے ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ان کی بات نہیں لی جائے گی۔ تو ہم نے دیکھا آج کے درس میں کہ ایک
حدیث کی نسبت کے اعتبار سے قسمیں ہیں، دوسرے حدیث کی دوسری کیا ہے؟ کیسا دیکھیں ہم؟ بعض لوگ بولتے ہیں پہلا لفظ بولو، ہم کو باقی کا سب معلوم ہے۔ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے کتنے لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو اب ہم واپس سے ریوائز کرتے ہیں اس کو۔ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی تقسیمیں ہیں؟ کون کون سی؟ متواتر اور آحاد۔ متواتر کس کو کہیں گے؟ ٹھیک ہے، اب سب ایک ساتھ بولے، اب ایک ایک بولو۔ کون بولے گا؟ کون نہیں بولنا چاہتا ہے وہ بتاؤ ذرا۔ بولنے آنا چاہیے، سننے آتا ہے اپنے کو، اچھا اللہ کا احسان ہے بہت، بولنے بھی آنا چاہیے۔ کون بتائے گا؟ یہاں سے کون بتائے گا؟ جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹالتی، دوسرے کا نمبر آیا تو ہاں سانس چھوڑ دیتا آدمی۔ ٹھیک ہے چلو، کون بتائے گا یہاں سے؟ ایک دم کھٹا کھٹ تعریف کون بتائے گا؟ صحیح ہے، بات صحیح ہے، لیکن ایسا بولنا کہ سامنے والا کچھ اور پوچھنے کی گنجائش نہیں رہنا چاہیے۔ اس جھوٹ پر تو پہلے ہی جھوٹ بول دیا اپنے اس کو۔ صحیح ہے، اور کون بتائے گا؟ وہ سالوں سے بتائے نا، ابھی ہماری طرف سے فرض کفایہ ہو گیا نا۔ متواتر دیکھو، کوئی پوچھے تو پورا بات ہماری ہونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ یہاں سے کون بتائے گا؟ ہاں ہاں اور آحاد کس کو کہیں گے؟ جو روایت متواتر نہ ہو، سمپل ڈیفینیشن اس کی ہے، کیونکہ اس میں کئی کیٹیگریز ہیں، آپ ایک بات نہیں بتا سکتے اس میں۔ تو آپ کہو گے کہ جو حدیث متواتر نہ ہو وہ آحاد ہے۔ آحاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور کون سی حدیث ہے؟ کس کو کہیں گے؟ کوئی ایک ہر زمانے میں 3 راوی ہوں۔ ہاں، کم سے کم کتنے ہونے چاہیے؟ 3۔ تو یعنی ہر دور میں کم از کم 3 ہوں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشہور۔ اور عزیز ہر دور میں کم سے کم، اور غریب کسی دور میں ایک رہ گیا تو کیا ہو جاتی ہے؟ غریب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اور تفصیل ہے، یعنی اس کو فرد بھی کہتے ہیں، غریب کو فرد، آپ اس میں نہیں ہو گئے، فرد بھی کہتے ہیں۔ اور حدیث کا غریب ہونا مطلق بھی ہوتا ہے اور نسبی بھی ہوتا ہے، یعنی کبھی حدیث کا راوی اوپر کا ہی ایک ہوتا ہے اور بعد میں کئی ہو سکتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک دور میں اس پر ساری حدیث ٹکی ہوئی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کی اس سند سے یہ غریب ہے، یہاں ایک ہی راوی رہ گیا ہے۔ تو وہ ابھی ضرورت نہیں، ہم آگے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، سیکنڈری کورس جب ہمارا ہوگا تو اس میں ساری چیزیں آئیں گی۔ ہاں
ہاں ترجمے میں دیکھیے کچھ غلطی ہے شاید. ہاں دیکھیے پیج نمبر 8. عربی میں مشہور ہے، اردو میں متواتر ہے. ٹرانسلیشن اس کا پیج نمبر 8 پہ مشہور دیا ہے. مشہور کے اس میں اردو کا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ متواتر وہ حدیث ہے جسے وہ متواتر نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ تعریف کس کی بیان کر رہے ہیں ہم؟ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ پیج نمبر 8 پہ اب ہم کچھ اور اس میں دیکھتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا نسبت کے اعتبار سے، اب یہ ایڈیشنل ہے اس لیے جو نوٹس لے کے بھاگے ان کو نہیں ملے گئے. نسبت کے اعتبار سے ایک نسبت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسری نسبت ہوگی صحابہ سے، تیسری نسبت ہوگی اس اعتبار سے ان کے نام ہم نے دیے، مرفوع ہے یا موقوف ہے یا مقطوع ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث میں نسبت اللہ کی طرف ہو سکتا ہے ایسا حدیث میں؟ میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے. ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کا قول ذکر ہو کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو تو ایسی حدیث کو کیا کہیں گے؟ حدیث قدسی. کوئی مثال دے سکتے ہیں اس کی؟ سلام کو عام کرو، کیا حدیث قدسی؟ یعنی کیا اللہ نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو؟ ایسا حدیث میں ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا؟ دیکھیے حدیث ساری باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں آپ کو کس نے سکھائی؟ اللہ نے سکھائی. تو سارا علم اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوا ہے. پھر اس اعتبار سے کیا ساری باتوں کو حدیث قدسی کہا جائے گا؟ حدیث قدسی ایک خاص قسم حدیث کی، ایسی حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث میں کہا گیا ہوا ایسا. جیسے مثال کے طور پر کوئی حدیث بتائی جس میں اللہ نے کہا ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا، کیا اس حدیث میں ایسا ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں تو اب جیسا چاہے میرے ساتھ گمان رکھے. یہ کس کا قول ہے؟ اللہ کا. نقل کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا اگر کسی حدیث میں ہو تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے بخاری کی روایت ہے، اے ابن آدم خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اے ابن آدم جب تک تم مجھ سے امید رکھے گا، مغفرت کی طلب کرتا رہے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ تو شرک نہ کرے. یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی ہے. سمجھ میں آیا؟ ایسی حدیث جس میں اللہ کی بات بیان کی گئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. قدس کے معنی ہوتے ہیں پاک، مقدس. قدوس کس کا نام ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے پاکی کے لیے آتا ہے تقدیس. تو اللہ کی طرف اگر کسی حدیث میں نسبت ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث. تو سوال یہاں یہ ہے کہ کیا حدیث قدسی کو قرآن کہہ سکتے ہیں؟ بات کس کی ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اور حدیث قدسی میں کس کی بات ہے؟ تو دونوں ایک ہوئے کہ الگ ہوئے؟ راوی الگ الگ ہیں. اور قرآن کے راوی کون ہے پہلے؟ جبریل. ٹھیک ہے چلو وہاں سے پکڑو آپ.
حدیث قدسی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے فرق یا نہیں ہے؟ پہلی بات یہ فرق ہے کیا ہر حدیث قدسی قرآن ہے؟ تو کون سی حدیث قدسی قرآن ہے؟ کوئی بھی نہیں. سمجھ میں آئے؟ حدیث قدسی قرآن ہے نہیں ہے. یہ پہلی بات ہم نے طے کی. تو دونوں کو الگ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ یعنی الگ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یا ایک کرنا چاہیے؟ ریفارمیشن. ہاں حدیث قدسی اور قرآن ضعیف ہو سکتا ہے؟ یہ بتائیے قرآن متواتر ہے، مشہور ہے، عزیز ہے، غریب ہے، کیا ہے؟ متواتر ہے قرآن. کیا ہے؟ قرآن اللہ کی بات ہے. قرآن متواتر ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کیسے ہوتا آیا ہے؟ نقل ہوتا آیا ہے. اور ہر زمانے میں اتنے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہر دور میں اتنے حفاظ قرآن کے تھے کہ اتنے سب کا سب غلط پڑھ رہے. ایسا ہوگا کیا؟ تو قرآن کیا ہے؟ متواتر ہے. کیونکہ قرآن روایت ہوا ہے. ایک نے پڑھا، دوسرے نے اس کو سنا، دوسرے نے سنا، تیسرے کو سنایا. ہر دور میں حفاظ تھے کہ نہیں قرآن کے؟ تھے کہ نہیں تھے؟ حافظ قرآن تھے کہ نہیں؟ اور لفظاً لفظاً انہوں نے نقل کیا قرآن کو. تو ہر دور میں اتنے لوگ قرآن کے حافظ تھے کہ اتنے سارے چین، جاپان، ادھر ادھر کدھر کدھر قرآن کے حافظ ہیں. تو یہ سب کے سب جھوٹ پڑھ رہے، غلط پڑھ رہے، ایسا ہوگا؟ تو قرآن دنیا کی سب سے بڑی متواتر خبر ہے. قرآن کی طرح کوئی نیوز ہے کہ جس کے اتنے زیادہ حافظ ہوں اور ہر دور میں ہوں، ہر دور میں ہوں، چھوٹے بڑے، مرد عورت، امیر غریب، پڑھے لکھے ان پڑھ، نابینا، اندھے ہے کہ نہیں؟ اتنا نقل ہونے والی کتاب کوئی ہے؟ ایسی کوئی خبر ہے؟ اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہے. تو قرآن یعنی سپر متواتر ہے. اس سے زیادہ متواتر کچھ ہو سکتا ہے؟ تو قرآن میں تو شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ متواتر خبر ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. یعنی وہ پاور اس کا ہوتا ہے کہ واقعی صحیح ہے، یہ اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، یہ نقل ہوا ہے برابر، کمی زیادتی نہیں ہوئی اس میں. تو قرآن کیا ہے؟ متواتر. اور حدیث قدسی متواتر ہوگی یا نہیں؟ متواتر ہو. اللہ کی بات متواتر نہیں، ضروری نہیں. حدیث قدسی کیا ہر حدیث قدسی متواتر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. تو نمبر ایک فرق، قرآن متواتر ہے، حدیث قدسی متواتر ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. لیکن قرآن ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. قرآن پورا متواتر ہے. نمبر دو، قرآن میں صحیح ضعیف ہے یا آیت ضعیف ہے؟ ایسا بولتا کوئی؟ بہت ماریں گے لوگ پکڑ. قرآن ضعیف نہیں ہے. قرآن سب کا سب جب متواتر ہے تو ضعیف کا مسئلہ ہی نہیں رہا اس میں. لیکن حدیث قدسی صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دو فرق ہم نے دیکھے، متواتر اور صحیح ضعیف. تیسرا فرق، ہاں یعنی ایسی بات حدیث قدسی ہونا چاہیے جو قرآن میں نہ رہے. ضروری ہے. اس میں بعض اوقات تھوڑا کمی بیشی ہوتی ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ ابن آدم اس کو گالی دیتا ہے، میرے ساتھ شرک کرتا ہے، حالانکہ میں احد ہوں، الصمد ہوں، لم یلد ولم یولد ہوں. تو یہ الفاظ کہاں کے ہیں؟ قرآن کے ہیں، لیکن اس میں فرق کے ساتھ میں آئے ہیں وہ. تو قرآن کے الفاظ حدیث قدسی میں آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آ سکتے ہیں. لیکن اس میں الفاظ، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے خبر کے اعتبار سے. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو حدیث قدسی قرآن نہیں ہے تو ہم پہلے ہی بول چکے ہیں، یعنی فرق اپنی جگہ قائم ہے. اب فرق اور کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت پر ہر حرف پر 10 نیکی کا وعدہ ہے. کیا وہ وعدہ حدیث قدسی پر بھی ہے؟ نہیں ہے. دیکھیے حدیث کیا ہے؟ وہ
من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہے؟ 10 گنا۔ تو یہ کہاں پڑھنے میں ہے؟ کیا پڑھنے میں ہے؟ اللہ کی۔ تو کیا آپ حدیث قدسی کو اللہ کی کتاب کہہ سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ 10 نیکیوں کا جو ثواب ہے یہ قرآن پر ہے، حدیث قدسی پر نہیں ہے۔ 2 اس کے بعد اور کتنا؟ 3 4 5 ہاں؟ قرآن میں سند نہیں ہوتی ہے، بول سکتے ہیں ہم، لیکن قرآن کی سند ہے۔ ورش عن نافع، حفص عن عاصم، سند ہے اس کی۔ قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ حدیث قدسی بھی شروع کریں گے، ابن آدم شروع کرے گا، کوئی امام صاحب نہیں ہے کیا پڑھ رہے؟ یعنی ایک فرق ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حدیث قدسی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، یا پھر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، کوئی نہیں پڑھتا، میں پڑھوں گا تہجد میں اٹھ کے، کر سکتے ہیں ایسا؟ جائز ہے؟ وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے کیا پڑھنا ہے اس میں؟ ہاں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی قرآن ہے، تو یہ غلط ہے اس کے لیے۔ ہاں، اس میں کوئی دعا آئی ہو تو بطور دعا وہ مانگ سکتا ہے۔ حدیث قدسی میں کوئی دعا سکھائی گئی ہو، جیسے ترمذی میں روایت ہے، اے محمد یوں کہا کرو، تو بہت ایسی دعا آ سکتی ہے اس میں، تو دعا مانگ سکتا ہے، لیکن وہ تلاوت کا بدل بنے گی نہیں۔ اور کوئی فرق بتا رہے تھے یا بھول گئے؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے یہ کہ جیسے یہ فرق بتایا کہ قرآن جبریل لے کر آتے ہیں اور حدیث قدسی ڈائریکٹ آتی ہے، تو یہ فرق واقعی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیے قرآن جبریل کے ذریعے سے بھی آیا ہے اور براہ راست بھی آیا ہے، ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے وحی بھی آتی تھی۔ اسی طرح سے حدیث قدسی میں بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال پوچھا، آپ تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد آپ نے جواب دیا، تو وہی یعنی قرآن سے باہر بھی وہی ایسے آ سکتی ہے۔ اور جبریل آئے، کہا اے محمد، آپ کی امت میں سے جو بھی لا الہ الا اللہ پر مرے اور شرک نہ کرے اس کے لیے جنت ہے۔ آپ نے کہا اگر چوری کرے اور یہ کرے اور وہ کرے تب بھی آ گیا، تب بھی یہ کیا وہ کون لے کے آئے؟ لیکن کیا ہے یہ؟ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ حدیث ہے، قرآن نہیں ہے، تو یہ واقعی فرق نہیں ہے، جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے، لیکن یہ بات یعنی واقعی نہیں ہے۔ اس طرح سے ضروری شرط اس کے لیے نہیں ہے کہ براہ راست اللہ کی طرف سے آئی ہو، جبریل لے کر بھی آ سکتے ہیں۔ اور کوئی فرق ہے ذہن میں؟ پورے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور حدیث قدسی کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، یعنی حدیث قدسی کو نہیں پڑھا جاتا ہے اور قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ تلاوت کے معنی کیا ہے؟ پڑھنا۔ قرأت، قرأ کا مطلب کیا ہے؟ قرأت کتابا، میں نے کتاب پڑھی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نماز میں نہیں پڑھا جاتا ہے تب بات درست ہے، لیکن نماز سے باہر ہاں ویسا بیٹھ کے تلاوت جیسا کرتے ہیں ویسا تو کوئی پڑھے تو اس کو منع بھی نہیں ہو۔ کوئی طرز سے پڑھ رہا حدیث کو تو کیا حرام ہے؟ انما الاعمال ایسا کوئی پڑھنا شروع کرے غلط نہیں ہے، جس کو ہم طرز سے بولتے ہیں، اگر کوئی پڑھتا ہے تو کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ وحی متلو اور وحی، اب یہ کسی کو سمجھائے، وحی متلو تلا سے یتلو تلاوہ، قرآن وحی متلو ہے کہ غیر متلو ہے؟ متلو، متلو کا مطلب کیا ہے؟ کیا تعبیر ہے متلو؟ متلو کا مطلب متلو نہیں ہے، لے مت، متلو یہ کس سے ہے؟ تلا، یتلو، تلاوت کرنا۔ لیکن تلاوت کرنا اس اعتبار سے کہ نماز میں اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ باہر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے کہا جاتا مطلوب فی الصحف، صحیفے میں لکھ کر قرآن کے مصحف میں اس کو لکھا جاتا ہے قرآن کو، لیکن مصحف میں حدیث قدسی آپ لکھ سکتے ہیں
یہ بھی حصہ ہے، چلو والناس کے بعد پھر آ رہا ہے قال اللہ تعالی، ایسا نہیں آ سکتا ہے۔ تو آپ صحیفے میں اس کو قرآن کے مصحف میں لکھ سکتے ہیں، اس کا حصہ وہ ہے نہیں۔ آمین قرآن میں ہے کہ نہیں؟ آمین ہے نا؟ گھر پہ جا کے دیکھنے کا، ٹھیک ہے، آپ جا کے دیکھو، میں جواب نہیں دوں گا اس کا، اگلے درس میں پوچھوں گا آمین قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ کو ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے جو بھی، گھر پہ جا کے دیکھو آپ لوگ۔ تو اور کوئی فرق ہے؟ بالکل صحیح ہے کہ قرآن لفظاً اللہ کی طرف سے ہے، جس لفظ سے اللہ کی طرف سے آیا مصحف میں وہی لفظ لکھے، اپنے دل سے اس کو کچھ بھی بنا کے لکھے۔ آیا کا تشریف لائے بول سکتے کہ نہیں ہم لوگ؟ حضرت آئے اور بولا آئے مت بولو، حضرت تشریف لائے، دونوں باتیں صحیح ہیں غلط ہیں؟ کیا جھوٹ بولا اس نے تشریف لائے بولا تو؟ بولے کہاں ہے تشریف؟ تو کہاں ہے تشریف؟ وہ خود آئے، تشریف تھوڑی لائے۔ تو اردو کے یعنی کئی طرح سے ایک جملے کو بول سکتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا قرآن میں کوئی لفظ ہم ایسا بدل سکتے ہیں؟ تو قرآن جیسا اللہ کی طرف سے لفظ بلفظ آیا ہے ویسا ہی اس کو لکھا گیا ہے، بالمعنی نہیں ہے۔ لیکن حدیث قدسی بالمعنی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے۔ آپ ایک ہی حدیث کے طرق دیکھیں جو حدیث قدسی ہو، راویوں نے اس کو الگ الگ الفاظ میں بیان کیا ہے، کوئی حرج اس میں ہے نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ تو حدیث قدسی بالمعنی ہو سکتی ہے، قرآن باللفظ وہ جو ہے بالکل جیسا لفظ آیا ویسا ہے، تو یہ فرق دونوں میں ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم مزید اور باتیں اس سلسلے میں دیکھیں گے، اور اس میں کتاب علماء کی مشہور کتابیں ہیں، جیسے مشہور کے بارے میں یہ کتاب ہے کشف الخفا و مزیل الالباس فی ما اشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس۔ یہ کتاب کا نام ہے، کیا نام ہے؟ کشف الخفا و مزیل الالباس فی ما اشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس۔ یہ عجلونی کی کتاب ہے، جو انہوں نے مشہور حدیثیں جو ہیں لوگوں کی زبان پر عام ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ضعیف بھی ہو سکتی، وہ حدیثیں جمع کی ہے۔ عزیز میں کوئی ایسی کتاب مشاہدے میں نہیں آئی کہ یہ عزیز حدیث اس میں جمع ہو، اگرچہ علماء نے بعض حدیثوں کے بارے میں کہا کہ یہ عزیز ہے، لیکن بہت کم ہے، عزیز عزیز ہی ہے۔ اور آحاد کے اندر جیسے غریب کے بارے میں امام الدارقطنی کی کتاب ہے الافراد، یہ امام الدارقطنی کی کتاب ہے۔ غریب حدیثیں آپ کو دیکھنی ہوں تو آپ سنن الترمذی کا مطالعہ کر سکتے ہیں، بہت ساری احادیث کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب۔ آپ ترمذی میں دیکھیں بہت حدیثیں آپ کو ملیں گی، تو ترمذی میں آپ کو ملیں گی۔ متواتر پر بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، نظم المتناثر کتاب ہے، یا اسی طرح سے اور بھی کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ بہرحال تو یہ ہمارا درس ختم ہوا، اگلا درس ہمارا ہوگا حدیث کی تحقیق کی اہمیت۔ حدیث کی تحقیق کرنا کیوں ضروری ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ لوگ دیکھو حدیثوں کو بھی چیک کریں، نبی کی بات کو چیک کر رہے ہیں لوگ، کل کو قرآن چیک کریں گے، تو کیا حدیثوں کو ایسے ہی لے لینا چاہیے بھروسے پہ آگ بن کر کے، یا حدیثوں کی تحقیق بھی کرنا چاہیے؟ اگلا درس ہمارا وہ رہے گا، اس کے بعد ہم راویوں کو شروع کریں گے۔ نوٹس اگلے ہفتے میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اگلا جمعہ ہمارا درس نہیں ہوگا، اگر آپ چاہیں، دیکھیے اگر آپ چاہیں تو، لیکن جمعرات کا ہوتا ہے نا، نہیں کر سکتے نا؟ کر سکتے ہیں جمعرات کو، اگر آپ چاہیں تو اگلا جو جمعہ نہیں ہوگا وہ جمعرات کو کر سکتے ہیں، لیکن جمعرات کو آپ کا عربی ہوتا ہے، عربی مغرب بعد کر سکتے ہیں آپ لوگ، یا مغرب